کہ جو بھی دنیا میں جتنے بھی ہمارے پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کے 3 ہی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ہمارے جو بھی پرابلمس ہیں ان کو حل کرے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گورنمنٹ آتی ہے, وعدے کرتی ہے اور پرابلمس ہمارے وہیں کے وہیں رہے. تو یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے اور ہمیں اس پہ امید بھی بہت کم ہے کہ ایسے پرابلمس حل ہوں. گورنمنٹ کی کیپیسٹی بھی لمیٹڈ ہے, ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں. دوسرے جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیریٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہوں جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں, اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ماڈل اتنا سسٹینیبل نہیں ہے. AD صاحب آئے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, لیکن ایسی بہت ساری اور آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اپنے کام کر رہی ہیں, لیکن ان کے بھی سسٹینیبلٹی کے ایشوز ہیں کہ جب ڈونیشنز نہیں ہوتے تو پھر وہ بھی سسٹین نہیں کر پاتے. تو سب سے جو پرابلم ریزالو کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ اور لانگ ٹرم اور سسٹینیبل ہے وہ ہے انٹرپرینیورشپ. اور قاضی صاحب جو ہیں وہ جمپ اسٹارٹ کے بھی بہت ہی ایکٹیو ممبرس ہیں اور بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. اب انہوں نے یہ دورہ شروع کیا ہے, ہم بھی ان کے ویژن اور ان کے جو بھی آبجیکٹیو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہر پرابلم کا حل جو ہے وہ یہی ہے انٹرپرینیورشپ, اور ہر پرابلم میں اپرچونٹی چھپی ہوئی ہے. تو ہمارے جو لوگ ہیں اوورسیز پاکستانیز دیکھیں وہ بھی اسی پاکستان سے گئے اور دنیا کے ان کنٹریز میں جہاں پہ انتہائی کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے, جہاں پہ بہت اچھے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت ایکٹیو ہیں, ہر لحاظ سے مینجمنٹ کے ہمارے سے ایکٹیو ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہم پاکستانیوں نے اپنی نیچ مارکیٹ ڈیولپ کی ہے. ہم وہاں کے لوگوں کو بھی روزگار دے رہے ہیں, وہاں پہ ان کی اکانومی میں بہت اچھا ہم رول پلے کر رہے ہیں. اور اگر ہم ان ایڈوانس اکانومیز میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, اگر امریکہ کی ٹاپ کمپنیز میں پاکستانی کر سکتے ہیں اور وہاں کی اکانومی میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, یورپ کی اچھی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانیوں کی ہیں, UK میں فوڈ سیکٹر میں سب سے زیادہ ہولڈ جو ہے اس ٹائم پاکستانیوں کے ہے, اسپین میں سے جہاں سے میں آیا وہاں پہ بھی فوڈ کی جتنی بھی ریٹیل بزنسز ہیں سب پاکستانی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں. ریسٹورینٹس, ہوٹلس, آپ ہر فیلڈ میں, ٹیکسی سیکٹر میں, ٹرانسپورٹ سیکٹر میں, جس سیکٹر میں بھی جائیں یورپ کے مختلف کنٹریز میں پاکستانی جو ہیں وہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. اگر ہم ان ڈیولپڈ اکانومیز میں اتنے کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہم جابس کریٹ کر سکتے ہیں, وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے جاب کریٹ کر سکتے ہیں, وہاں کی اکانومی میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں, اپنے ملک میں ہم اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. اس ملک کے سارے پرابلمس کا حل یہ ہے کہ آپ بزنس انٹرپرینیورشپ میں آئیں, آپ جابس کا ویٹ نہ کریں, آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بزنس اسٹارٹ کریں, اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کریں, نئی ٹیکنالوجی اس میں انوالو کریں. آج کل تو لرننگ کا دور ہے, یوٹیوب میں آپ کو ہر چیز جو ہے نا, ریحان اللہ والا جو ہمارے اچھے دوست ہیں, ہمارے ممبرس بھی ہیں, وہ بھی آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کو یونیورسٹیوں میں اپنے 4-5 سال ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی جو آپ کی کمائی ہے وہ ان کے پیسے آپ یونیورسٹیوں میں دے کے, تو آپ اپنے وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور 4-5 سال بھی اپنے زندگی کے وہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور جب مارکیٹ میں باہر آتے ہیں تو پھر آپ جابس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جابس آپ کو بیسک جابس ملتی ہیں, آپ کو آپ کی فیلڈ کی جاب ہی نہیں ملتی, اور اپنی جو آپ کا سب سے گولڈن پیریڈ ہے وہ آپ وہاں پہ ضائع کر دیتے ہیں. جب آپ 35-40 تک پہنچتے ہیں, آپ کی زندگی کا ایلیون ختم ہو چکا ہوتا ہے, آپ کی فیلڈ ختم ہو جاتی ہے, آپ کی اتنی رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں, آپ کے گرو کرنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. تو میں سب جتنے بھی یوتھ ہے سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا, آپ آن لائن سیکھیں اور کچھ نہ کچھ انٹرپرینیورشپ کا کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کریں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اتنی ایک گروپ آف مینٹرز ہے, ان سے آپ گائیڈنس لیں, یہ آپ کو فری آف کاسٹ گائیڈنس دے رہے ہیں. یہ یہاں پہ آئے ہیں صرف آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں ہے اس میں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کو موو کرنے کے لیے کہ آپ پہچانے اپنی طاقت کو, آپ پہچانے کہ آپ نے کدھر جانا ہے, اس ملک کی جو ہے نا باغ دوڑ آپ لوگوں نے سنبھالنی ہے. آپ ان پولیٹیشنز پہ نہیں رہے, آپ یہ نہ رہے کہ یہ آپ اصل میں اس ملک کا فیوچر تو آپ لوگ, تو آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے اس کو, آپ لوگوں نے اس پہ اس کا کنٹرول سنبھالیں اور کچھ نہ کچھ بزنس آپ اسٹارٹ کریں. یہ گروپ آف مینٹرز جو ہیں آپ کو فری مینٹرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں, اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور اس سے اپنا کاروبار شروع کریں. تو تھینک یو ویری مچ عادل صاحب. ہم یہ چاہیں گے تھوڑا سا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت ساری آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہوگی, آپ تھوڑا ذرا یہ کانسیپٹس کو بتائیے کہ بیسیکلی انٹرپرینور اور سوشل انٹرپرینورشپ ہوتی ہے, یا پھر پچھلے دنوں میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں تھا اور وہاں پہ میری کسی سے ملاقات ہوئی تو شی سیڈ کہ جی آئی ایم کانشیس انٹرپرینور. تو تھوڑا سا یہ اس کے اندر کیا ڈفرینس ہوتے ہیں, سوشل انٹرپرینور, کانشیس انٹرپرینور اور انٹرپرینور, یہ کیا کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں, یہ کانسیپٹس تھوڑا ہماری آڈینس کے لیے کلیئر.
बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही है कि आप एक जनरल ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, उसने अपनी शॉप खोली, अपनी चीजें बेचना शुरू कर दी, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जैसे हैं। इंटरप्रेन्योरशिप इनोवेटिव होता है, उसने इनोवेशन देखनी होती है, और वो प्रॉब्लम्स जो जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, आपका वो तमाम बिजनेसेस जिससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है। अभी आप देखें कि हमारे मुल्क के अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप देखना शुरू कर दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर प्रॉब्लम के अंदर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। अगर आप देखते हैं कि हर तरफ गंदगी है, हर तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है, तो आपका जो बिजनेस है वो आप इसका एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं कि यार मैंने कैसे कूड़ा इकट्ठा करना है, कैसे मैंने इसको रिसाइकिल करना है, और कैसे मैंने इससे प्रॉफिट जनरेट करना है। अब ये एक सोशल बिजनेस है, इसमें सोसाइटी को फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो स्पेन में बहुत ज्यादा जो है इसका हम फायदा उठा सकते हैं उसके मॉडल को, वहां पे कोऑपरेटिव मॉडल बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है, और पूरी दुनिया में उसको एज एग्जाम्पल दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इवन यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, वो मॉडल पाकिस्तान में बहुत अच्छा वर्किंग कर सकता है, वो ऐसे उस तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक मॉडल है, एक छोटा सा गांव है, उसमें मुख्तलिफ लोग खेती बाड़ी करते थे। अब उन्होंने कहा जी कि हमने हमारी फसलें भी हमारी होती हैं, हमारे एनिमल्स को भी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी मुर्गियां भी हैं, हमारे अंडे भी हैं, तो हम इस सारे मिल के एक कंपनी बना लें। अब उस गांव के 200-300 लोग थे, उन 300 लोगों ने मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब वो जितना भी उनके आइटम्स थे उसकी उन्होंने एक सुपर मार्केट बनाया। अब सुपर मार्केट के बाद उन्होंने कहा कि हमें एनिमल्स के लिए, इसकी वैक्सीनेशन के लिए एक हॉस्पिटल भी चाहिए, उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बना लिया। अब उन्होंने कहा जी कि हमें इस एनिमल्स को फीड करने के लिए फीडिंग फैक्ट्री भी चाहिए, उन्होंने फीड फैक्ट्री भी बना ली। अब उन्होंने कहा हमें गाड़ियां भी चाहिए, तो उन्होंने गाड़ियां भी ले ली, उन्होंने बैंक्स भी बना लिए, उन्होंने पेट्रोल स्टेशन भी बना लिए। आज वो एक छोटे से गांव से लेके पूरे स्पेन में वो बिजनेस कर रहे हैं, मल्टी बिलियन कंपनी बन गई है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हमारे लोग भी ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि हमें एक दूसरे से ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, छोटे और मिल के काम करें। इंडिविजुअली तौर पे आप छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, आप एक्सपर्ट लोगों को हायर भी नहीं कर सकते, आपका विजन भी नहीं होता। लेकिन जब आप बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो आप एक्सपर्ट लोगों को हायर भी कर सकते हैं, हर फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को, और आप एक बड़े लेवल पर उसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और मजीद इसको अगर आसान करूँ आप लोगों के लिए, किसी को अगर समझ नहीं आ रही, हम पाकिस्तान में देखते हैं हमारे डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो काम कर रही होती है, तो उसके बाद लिखा होता है जी ये XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमने क्या करना है, जैसे अभी कमरान भी हैं, इनसे मेंटरिंग लेनी है कि किस तरह से हम पाकिस्तान में अपने इलाके के अंदर इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसको आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ हाउसिंग सेक्टर के अंदर हो रहा है, लेकिन हम जिंदगी के तमाम शोबों के अंदर इसको जो है वो लेके आ सकते हैं।